شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے چند روز پہلے ہم نے باتیں کی تھیں ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی۔ اب ہم جو ذکر کریں گے آج بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی صاحبزادی ان کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نام تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی سے 10 برس پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کم سنی میں بعثت نبوی سے قبل ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ لقیط بن ربیع سے ہو گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوراً ایمان لے آئیں۔ بعثت نبوی کے بعد کفار مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، تاہم رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابو العاص کو بھی کفار نے بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آبائی مذہب ترک نہ کیا، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان دنوں اپنے سسرال میں تھیں۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا۔ اس میں حق غالب رہا اور قریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ ان میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسیر کیا، یعنی قید کیا۔ اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو قیدیوں کے قرابت داروں نے یعنی رشتہ داروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی مکہ سے اپنے دیور عمرو بن ربیع کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا کو فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو فوراً مدینہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی یہ شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ بطن یاجج کے مقام پر ٹھہر کر انتظار کریں۔ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے وہاں پہنچی تو انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ جائیں۔ حضرت
ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانا کے ہمراہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانا بن ربیع اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا اور مقام ذی طویٰ میں انہیں جا گھیرا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار کی جماعت میں سے حبار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نیزہ سے زمین پر گرا دیا یا اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑی۔ وہ حاملہ تھی، سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ کنانا بن ربیع غضبناک ہو گئے، ترکش سے اپنے تیر نکالے اور انہیں کمان پر چڑھا کر للکارے کہ خبردار اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر دوں گا۔ کفار رک گئے۔ ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا بھتیجے اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانا نے پوچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی آگاہ ہو۔ اگر تم اس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی، یعنی شرمندگی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ واپس لوٹ چلو اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانا۔ کنانا نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر بطن یاجج پہنچے اور انہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے مکہ واپس چلے گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے۔ ایک دفعہ جب وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے تو پردرد آواز میں یہ شعر پڑھ رہے تھے، جب میں ارم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ اللہ اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے۔ امین کی لڑکی کو اللہ جزائے خیر دے اور ہر خامن اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شریف النفس اور دیانتدار آدمی تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے، وہ نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراً واپس کر دیتے تھے۔ مکے میں ان کی اس قدر ساکھ تھی کہ لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ 6 ہجری میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ شام جا رہے تھے کہ ایس کے مقام پر مجاہدین اسلام نے قریش کے قافلہ پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشرکین کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ چونکہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا اگر تم ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال واپس کر دو گے تو میں ممنون احسان ہوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو ہر وقت خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب تھی۔ فوراً تمام مال و اسباب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ وہ تمام مال و متاع لے کر مکہ پہنچے، تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا اے اہل قریش، اب میرے ذمے کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟
تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا بالکل نہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم ایک نیک نہاد اور باوفا شخص ہو۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سن لو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانیا تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو، یعنی غدار نہ سمجھو۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اس لیے جب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہو کر مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی اور 8 ہجری میں خالق حقیقی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی۔ اس کا سبب اسقاط حمل کی وہ تکلیف تھی جو پہلی دفعہ مکہ سے آتے ہوئے ذی طوہ کے مقام پر انہیں پہنچی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق میت کو غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت فرمائی اور ہدایت کی کہ پہلے اس چادر کو پہنانا، اس کے بعد کفن پہنا دو۔ صحیح بخاری میں مشہور صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں شریک تھی۔ غسل کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو اور اس کے بعد کافور لگاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ نماز جنازہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبر میں اترے۔ جس دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ انسان اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں دل کا قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو سبھی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، البتہ چاروں بیٹیاں جوانی کی عمر کو پہنچیں۔ یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ پوتوں سے محروم رکھا مگر نواسے اور نواسیاں عطا فرمائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کو اکثر اپنے ہاں بلاتے، خود بھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ فتح مکہ کے وقت ایک منزل کے سفر میں حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے والی بھی تھے اور اللہ کے سچے نبی بھی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جان چھڑکتے تھے اور ہر مومن قرآن کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس عظمت کے باوجود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی خود سے کوئی فیصلہ صادر فرما دینے کی بجائے ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورے کے بعد ہی فیصلہ کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات میں بھی یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اور مثالی حکمران کیسا ہوتا ہے۔ اے کاش آج امت اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لے اور اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی امور و معاملات اور گھر سے لے کر ریاست تک ہر ادارے کو اسلام کے زرعی اصولوں کا نمونہ بنا سکے۔ اگر یہ ہو جائے تو پوری دنیا اسلام کی طرف دیوانہ وار لگ گے، کیونکہ انسانیت پیاسی ہے اور اسلام کے دامن میں آب حیات ہے۔ رضی اللہ عنہ۔